اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر انسان کو زندگی میں کوئی نہ کوئی ضرورت پیش آتی ہے اور وہ ارجنٹ ضرورت کے حوالے سے چاہتا ہے کہ میری کوئی دست غیب سے ایسی مدد ہو، کوئی ایسا عمل ہو، کوئی ایسا وظیفہ ہو جس کو کرنے سے میری فوری ضرورت پوری ہو جائے۔ تو یقیناً الحمدللہ کی روحانی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی روحانی طاقتوں میں یہ کمال ہے کہ اگر انسان مشکل میں ہو، مصیبت میں ہو، آزمائش میں ہو، پریشانی میں ہو، وہ مشکل وہ پریشانی کاروبار کے حوالے سے ہو، اولاد کے حوالے سے ہو، ارجنٹ دولت کے حوالے سے ہو، ارجنٹ ضرورت کے حوالے سے ہو، بیماری کے حوالے سے ہو، بے شمار یعنی کہ آج اس کے پڑھنے کے 100 سے زیادہ فوائد جو ہیں اور طریقہ ایک ہی ہے۔ اگر آپ اس بتائے گئے طریقے کے مطابق سورہ فاتحہ ہے، صرف الحمدللہ رب العالمین نہیں پڑھنا، اس سے آگے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے، ولا الضالین تک، پھر آپ نے شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے سورہ فاتحہ کا، اور اس کے ساتھ آپ نے ایک آیہ مبارکہ ہے اس کو آپ نے بالترتیب یعنی کہ اس جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے گا اس طریقہ کار کے مطابق اس کو آپ اگر کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی زندگی کے اندر کوئی بھی آزمائش ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی ضرورت ہے، کوئی بھی حاجت ہے، مثال کے طور پہ انسان زندگی میں کاروبار کرتا ہے، دولت پیسے کا لین دین کرتا ہے، کاروبار تجارتی معاملات کے اندر انسان پر قرض آ جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ یاد رکھیے گا کہ یہ عمل کی اجازت مرد و خواتین سب کے لیے ہے اور کوئی شرط و شرائط نہیں ہے، اور صرف آپ نے اس عمل کو سمجھ کے کرنا ہے، اور اس عمل کو کن کن معاملات کے لیے کیسے کیسے کرنا چاہیے وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ ارجنٹ دیکھیں وظیفے کا ٹائم ہے عشاء کی نماز کے بعد، ارجنٹ ضرورت ہے آپ کو، مثال کے طور پہ آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو سفر میں آپ کی سواری کا کوئی معاملہ بن جاتا ہے، خراب ہو جاتی ہے، یا پھر آپ کوئی حاجت ہو جاتی ہے، کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی رستے میں خطرناک رستہ ہے، اس رستے میں آپ کو چوروں کا ڈاکوؤں کا خطرہ ہے، یا کہیں پہ آپ کو اپنی عزت آبرو کا معاملہ ہے، وہ گھر کے اندر یا گھر کے باہر مرد و خواتین کے حوالے سے، یا پھر اس طرح کے بے شمار معاملات، یعنی کہ یوں کہہ لیجیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں نے آپ کو اس عمل کے بارے میں صرف فوائد جو 100 ہیں، 100 سے زیادہ ہیں، 100 نہیں ہے 100 سے زیادہ ہے، کہ میں وہ آپ کو گنوانا شروع کر دوں تو بہت لمبی چوڑی فہرست ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بیمار ہے تو وہ شفا کے لیے اس کو کیسے پڑھے گا، اگر کوئی ضرورت مند حاجت مند ہے اس کے لیے دیکھیں اس کا بڑا مجرب دم کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو اس عمل کے بارے میں اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی سانپ بچھو یا کوئی اس طرح کی چیز سونگھ لیتی ہے یا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے یا نقصان پہنچا دیتی ہے، فوراً آپ اس کا دم کریں، لیکن اس کے لیے آپ کو کوئی بھی عمل ہے اس عمل کی منزل کم از کم پہلی منزل ہر عمل کی آپ لوگوں کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ چکی ہے کہ ہم نے اس کو 1 دن کرنا ہے، 3 دن کرنا ہے، 7 دن کرنا ہے، بس اس سے آگے تو خیر ہم وظائف میں جانا بھی نہیں چاہتے نا۔ جو ریگولر ویورز ہوتے ہیں نا ان کا فلاں حاجت کے لیے فلاں وظیفہ کر لیں جی، اچھا لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھ چکا ہے کہ ہر کام ہر مقصد کے لیے علیحدہ علیحدہ مطلب ان کا ذہن ہوتا ہے کہ بیماری ہے تو بیماری کے لیے ایک علیحدہ وظیفہ، اس کے بعد فلاں، یہ دیکھیں ہزاروں معاملات کے لیے آپ ایک عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس کی منزلیں جو 7 منزلیں ہوتی ہیں وہ منزلیں طے کرنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اس میں آپ نے روحانیت کا ایک سمندر ہوتا ہے جس میں آپ جتنا غوطہ زن ہوتے جائیں گے اتنے ہیرے جواہرات آپ کو ملتے جائیں گے، اتنی روحانیت آپ کو ملتی جائے گی۔ اگر آپ کوئی بھی عمل ہے وہ 1 دن کرتے ہیں، 3 دن کرتے ہیں تو آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے نارمل لوگوں کو۔ ہاں اگر
यही अमल, कोई भी अमल है, ये अमल नहीं, कोई भी अमल है, उस अमल को वो लोग जो रजात का शिकार हैं, जादू का शिकार हैं, असरात का शिकार हैं, उनके करने की तरतीब अलग है, ठीक है ना जी। और याद रखिएगा कि मैं बहुत बारीक लाइन आप लोगों के इल्म में इजाफे के लिए अर्ज कर देता हूँ, क्योंकि मेरे जो व्यूवर्स होते हैं, सुनने वाले सामईन, उनको मालूम होता है कि मैं आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए बैठता हूँ। तो अमल वज़ाइफ तो मेरे रेगुलर रूटीन में वही होते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ नई चीज़ें सिखाने के लिए, आपके सवालात के जवाबात और मामलात जो भी हैं। तो उस हवाले से मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर आप कोई अमल करते हैं और उस अमल में देखिए 3 निशानियां तो आप अपने जहन में रखें। अगर आप अमल करते हैं और आपके जिस्म पर फौरन दबाव आना शुरू हो जाता है, तो ये अमल आपको, कोई भी अमल है, वो अमल आपको जारी रखना चाहिए। जानते क्यों? क्योंकि उस अमल की वजह से आपके जो असरात हैं वो आप पर दबाव डालते हैं, और आप में इतनी कैपेसिटी नहीं है, आपके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है, आपके अंदर इतनी क्वालिटी नहीं है, आपके अंदर इतनी रूहानी पावर नहीं है कि आप पहले उन शैतानी ताकतों को ख़त्म करें, भगाएं, फिर आप अमल शुरू करें। तो लिहाजा जो आप अमल कर रहे हैं, उस अमल से अगर आपके जिस्म पे, कांधों पे, सर पे दबाव होता है, तो उसकी 2 सूरत हाल होती हैं। पहली सूरत हाल तो ये है कि आप उस अमल को छोड़ दें, दूसरी ये है कि आप या फिर जिद्दी होकर उस अमल को करना शुरू कर दें। फिर उस पर आपको टाइम लगेगा, एक टाइम ऐसा आएगा 21 दिन के बाद, 41 दिन के बाद, कि वो वजन पड़ना जब बंद हो जाएगा, तो फिर इसका मतलब है कि शैतानी ताकतें आपसे दूर जा चुकी हैं। लेकिन इस दौरान जबरदस्ती करने की वजह से आपको मालूम होना चाहिए कि ये दबाव जो पड़ता है, ये इसकी 3 वजह होती है। वैसे तो इसकी तकरीबन मेरे पास तो 20 से 21 वजूहात है, लेकिन निचोड़ के हवाले से, जिसे खुलासा कलाम कहा जाता है, पूरा निचोड़ रख के वो मैं आपको 3 वजह बता देता हूँ। पहली वजह होती है रजात, या तो आपके ऊपर रजत है, इस वजह से आप पर जोर आ रहा है। दूसरी वजह यह है कि आप पर जादू है, ठीक है। तीसरी वजह यह है कि आपके ऊपर असरात है, आपको ज्यादा नींद का गलबा आता है अमल के दौरान, कंधों पे दर्द होता है, सर में दर्द होता है, जिस्म पर दबाव महसूस होता है, दिल मतलाता है, दिल जल्दबाजी करता है, ठीक है। और उसके बाद आपको ख्वाब के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जानवर नजर आते हैं, काले रंग के, या काले पहाड़, या काली चीजें इस तरह की आपको नजर आती हैं। तो फिर आप समझ जाए कि इन चीजों का आपको सामने है। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? फिर आपको ये अमल मुसलसल करना चाहिए। जानते हो क्यों? क्योंकि रजत, जादू और बंदिश, इन तीनों चीजों का ताल्लुक, कनेक्शन एक ही है, शैतानी जिन्नात के साथ। वो एक अलग बात है कि 4 रास्ते होते हैं और मंजिल एक है, और चारों रास्तों से आने वाली सड़क आती अपनी मंजिल पे है, जिसे चुरस्ता कहा जाता है। इस तरह रजत, नजर बद, जादू, बंदिश, ये सारी मतलब चीजें, इनका जो निचोड़ है वो शैतानी जिन्नात है, यानी कि सरदार जिन्हें कहा जाता है। देखिए रजत, मैं आपको नए व्यूअर्स के लिए मैं एक लाइन में आपको समझाता हूँ। रजत क्या होती है? मसलन आपके ऊपर शैतानी जादू है, अगर किसी ने किया है जादू कैसे करता है? कोई आपका और आपकी वालिदा का नाम लेकर वो कहता है कि जाएं जाकर, शैतानी जिन्नात को ऑर्डर देता है कि जाएं जाकर इनके घर के अंदर जो भी काम करवाना होता है, मियाँ बीवी में तलाक करवानी है, लड़ाई करवानी है, बच्चों को स्कूल की तालीम से पीछे हटाना है, नौकरी पर जो है मतलब उसके परेशानियां खड़ी करनी है, कारोबार के हवाले से बर्बाद करना है, कोई भी, वो शैतानी जिन्नात वहां पर मौजूद होते हैं। ये बंदिश भी ऐसे ही लगती है, वो बंद कर देते हैं आके शैतानी जिन्नात। जादू भी यही चीज है, नजर बद से भी यही असरात जाहिर होते हैं, क्योंकि जब नजर बद किसी को लगती है तो वो नजर बद क्या होती है? जब वो बद नजरी से देखता है ना, उसकी निगाह में अच्छा 2 चीजें होती हैं बद नजरी में। एक तो बद नजरी होती है कि एक बंदा होना इतने कर करके मतलब बदकार आदमी की ज्यादा नजर बद लगती है कि उसके साथ शैतानी जिन्नात इतने ज्यादा जुड़ चुके होते हैं कि वो जिधर देखता है वो जिन्नात जाके नजर बद उसका काम करते हैं। मैं आपको बड़ा मोटा समझा रहा हूं ताकि आपको समझ आए, ठीक है ना जी। तो दूसरी बात ये होती है कि एक नॉर्मल होता है बंदा
मतलब उसके ऊपर वो बदकार तो नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन वो नजर बद से जब देखता है तो उसकी निगाह से निकलने वाली शुआएं जो हैं वहां से क्रॉसिंग करने वाली, यानी कि उस बंदे के दौरान और आपके दौरान दरमियान में जो हवा है, उस हवा में जो परवाज करने वाले शैतानी जिन्नात हैं, उस नजर बद से वो टच होते हैं, और नजर बद में इतनी ताकत होती है कि वो जिन्नात को सीधा उसके ऊपर लेकर जाते हैं, उस बंदे के ऊपर, और वो अपना काम करते हैं। इसलिए वो कहते हैं ना, पहाड़ का सीना चीर देते हैं, बकरी जो है वो हड्डियों तक, उसे ऊंट को हड्डियों तक पहुंचा देते हैं, इंसान को कब्र तक। तो वो ये असल में ये अंदर की बात ये है। मैंने आपको कोई कुछ समझाने की कोशिश की है, शायद आपको समझ नहीं है। इसलिए कहते हैं कि आप देखें, आप जादू, जिन्नात, असेब, साया सहर, शैतानी असरात, नजर बद, नजर बंदश, हर किस्म की चीज से अगर बचना चाहते हैं ना, तो ये आप अमल जारी रखिए। लेकिन इस अमल को आप खुदारा देखें, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप वैसे तो आप किसी मकसद हाजत के लिए 7 दिन करें इसको, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि यार आप इसको अपनी रूटीन में रखो, अपनी जिंदगी में रखो। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप मेरी अगली वीडियो देखो, मैं अगली वीडियो में आपको कल लाजवाब अमल बताऊंगा, लाजवाब वजीफा बताऊंगा। मैं तो कहता हूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखनी ना, सब्सक्राइब को छोड़ो, अनसब्सक्राइब करो, कहीं और जाओ, ठीक है ना। मतलब आपने मैं कहता हूं एक वीडियो आपको सीखने के लिए काफी है। हाँ, अगर आपने अगली वीडियोस देखनी है तो वो सीखने के लिए देखें, अमलियात करने के लिए नहीं। मैं कहता हूं कि मैंने एक बुजुर्गों से मेरी मुलाकात हुई, ज़ाहिर बात है खानकाह पे होते हैं, 25 साल मुझे खानकाह पे ड्यूटी करते हो गए, आस्ताना लिया, पीर मुर्शद पीर रब्बानी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह की खानकाह पे, हमदम सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह की खानकाह एक वक्त गुजर चुका है। तो बड़े बड़े शहनशाह बुजुर्गों से, जो अमलियात के सुल्तान आमिलीन है, यानी कि एक होता है मोक्कल, अच्छा एक मोक्कल जो होता है ना, अच्छा एक होता है देव। मैं आपको समझाता हूं, एक देव होता है ना, एक देव 1 लाख जिन को एक ही वार में 0 करने की ताकत रखता है, और बैक वक्त 1100 वार करने की पावर रखता है। ये बात ज़हन में रखिएगा। एक जो है देव, उसकी ये पावर होती है, और एक देव जो है 100 देव, उसके लिए एक मोक्कल की पावर ये है कि वो 100 देव के साथ जो पावरफुल है, उसके साथ मोक्कल जो है एक ही वक्त में उसको 0 करने की ताकत रखता है। उसके बाद हैकल होता है मोक्कल के बाद। ये जो सूरह फातिहा का अमल है ना, इसकी पावर आपको हैकल की मिलेगी, मोक्कल से भी ऊपर। आपको समझ आई है? यानी कि इसकी इतनी पावर है। मैं उन बुजुर्गों को मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे बेशुमार वज़ाइफ, इधर उधर की बातें, दाएं बाएं की चीजें, बड़ी मतलब जैसे यूट्यूब पे भी होता है, तो वैसे वो तो यूट्यूब से दूर बुजुर्ग है, मतलब उनकी उम्र 70-75 साल, 75-76 के करीब थी, लेकिन मतलब उनकी एक उम्र गुजर चुकी है अमलियात के अंदर, रूहानियत के अंदर। वो करते 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 मैं उन बारीकी तक जब पहुंचा ना, तो उन्होंने बताया कि मेरे पास ये अमल था जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ, सूरह फातिहा और एक आया मुबारक। उन्होंने कहा बेटे मुझे इसको करते हुए कम अज कम 40 साल से ऊपर हो चुके हैं। यानी कि 40 साल तक उन बुजुर्गों के हजारों की तादाद के अंदर मुरीदीन कहते हैं मेरे दरवाजे पर अगर कोई बीमार आया है तो मैंने यही पढ़कर दम किया, शिफा अल्लाह ने दी है। कोई नौकरी वाला आया है, मैंने यही पढ़ के उसके लिए दुआ की है, अल्लाह ने उसको नौकरी दी है। ठीक है, मेरे पास अगर कोई बेरोजगार आया है, मैंने यही पढ़ के उसका दम किया है, अल्लाह ने उसे रोजगार दिया है, अल्लाह ने उसकी बंदिश को खत्म किया है। जादू भाग गया, जिन्नात भाग गया, असरात भाग गया। आपको नतीजा बयान कर रहा हूँ, ठीक है ना। कहने का मकसद ये है कि आपको कोई भी मकसद है, कोई भी आदत है, आप इस अमल को कुछ वक्त तक तो करें यार, एक मंजिल तो इसकी हासिल करें। 41 दिन बाद पहली मंजिल पे पहुंचता है बंदा। आपको क्या लगता है कि ये जो आमिलीन होते हैं 41 दिन का चिल्ला करते हैं तो उसके बाद ये बस इसका वो एक पहली मंजिल पे पहुंच के क्या छोड़ देते हैं? भाई जिसकी पहली मंजिल पढ़ लेते हैं ना आमिलीन, उनकी आखिरी सांस तक उन्होंने देखें। अगर आपके पास अमलियात में, वैसे ये बात आपसे शायद मुझे करनी चाहिए कि नहीं, ये आमिलीन के हवाले से बात है, लेकिन मैं आपसे कर देता हूं। जब भी आप कोई अमल करते हैं तो उसका मोक्कल की पैदाइश होती है, तो उस मोक्कल की पैदाइश की ताकत का ताल्लुक जो उनसे है, जिसे ज़कात सगीरा कहा जाता है, वो पढ़ाई के साथ होता है। बात समझ आ रही है? मजबूरी होती है उस आमिल की कि जब तक वो पढ़ाई नहीं करेगा ना, तो उसको नुकसान का अंदेशा होता है।
جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے موکل نے اس کی حفاظت، اس کے معاملات، اس کے کام، وہ سارے عامل اس سے کام لے رہا ہوتا ہے۔ تو جو چیزوں کو وہ موکلات جو ہے وہ پیچھے ہٹا رہے ہوتے ہیں، وہ چیزیں انتظار میں ہوتی ہیں، تو انہوں نے موکل کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے، انہوں نے نقصان کس کو پہنچانا ہے؟ اس بندے کو جو وہ پڑھتا نہیں ہے۔ اس کو رجت کہتے ہیں، اسے مطلب چیز کا لوٹ کے واپس آ جانا۔ اسی طرح جادو جس کے اوپر ہوتا ہے، وہ بھی جب پڑھائی کرتا ہے تو اثرات چلے جاتے ہیں، پھر بعد میں وظیفہ چھوڑ دیتا ہے، جی بابا جی نے تو 3 دن کا کہا تھا، 7 دن کا کہا تھا۔ بھائی بات سنیں، آپ نے اس عمل کو اپنی زندگی بھر کرنا ہے، پوری زندگی۔ یقین مانیے، جو بہن جو بھائی جتنا وقت اس کو دے گا نا، وہ دیکھیں کوئی بھی عملیات کی دنیا کے اندر بنیادی چیز ہوتی ہے نسبت۔ میری کوئی شرائط نہیں ہوتی کہ آپ چینل سبسکرائب کرو جی، ویڈیو لائک کرو جی، کمنٹ کرو جی، بس ہو گیا بڑا، ٹھیک ہے؟ بس سیکھ لو، سیکھ کے اتنا کرو جتنا آپ کی گنجائش ہے، جتنا آپ کی پاور۔ آپ کو میں آج وہ عمل دینے جا رہا ہوں، کسی کی شادی نہیں ہو رہی وہ اس عمل کو کرے، میاں بیوی میں محبت نہیں ہے، پانی پر دم کر کے پانی شوہر کو پلائے، دیوانوں کی طرح انشاءاللہ العزیز محبت ہوگی، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ 1 سیکنڈ آپ کے بغیر شوہر یا بیوی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکیں گے، اتنا پیار ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ شادی نہیں ہو رہی، بندش آ رہی ہے، کاروبار نہیں چل رہا، پانی پہ دم کریں، دکان پہ جا کے چھینٹے لگائیں۔ میں کہتا ہوں کسی عامل سے، شیطانی عامل کو کسی نے 10 لاکھ روپے دے کر آپ کا کاروبار بند کیا نا، بند کروایا، جنات کو بٹھایا وہاں پر، تو اس کا ایک چھینٹا جو ان سے اس کی اتنی پاور ہے کہ وہ شیطانی جنات کو وہاں پر بھاگنے سے مجبور کر دے گا، اور جو شیطانی جنات وہاں پہ رہ جائیں گے، ضدی ہوں گے، وہ پھر زیرو ہو جائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ آپ کو یہ میں وہ عمل دے کے جا رہا ہوں جس کی رجت بھی جو ختم کرے گا، رجت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، زندگی بھر کے لیے رجت بھی ختم کرے گا، جادو بھی، اثرات بھی، کاروبار کھل جائیں گے، اور خاص طور پہ کوئی بھی ضرورت ہے آپ کو، صرف دولت کی نہیں، آپ کو کوئی بھی حاجت ہے، ارجنٹ حاجت ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، بیمار ہے، شفا جلدی چاہیے، یعنی کہ ایک بندہ ہوتا ہے نا ارجنٹ، کیونکہ ایک دیکھیں مثال کے طور پہ دل کی تکلیف، دل کی بیماری، دل کا درد یا دماغ کا درد، یہ نازک اعضاء میں جو درد ہوتا ہے نا، اس سے خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ مریض کی جان بھی جا سکتی ہے، ایسی بات ہے نا، تو اس کے لیے ارجنٹ چاہیے ہوتا ہے کہ فوراً اس کو شفا ملے۔ تو اگر وہاں پر مثال کے طور پہ دل پر اگر جنات بیٹھے ہوئے ہیں، جادو کے ذریعے اٹیک ہو رہا ہے، وہ بھی ایزی ہو جائے گا، نارمل ہو جائے گا، اور اگر قدرتی طور پہ اسے کوئی بیماری ہے، تکلیف ہے، تو وہ بھی اسے شفا مل جائے گی۔ یعنی کہ یہ میں آپ کو وہ عمل دینے جا رہا ہوں جس عمل سے آپ کو 100 فائدے، جو ابھی چند فوائد میں نے نقطتاً آپ کو عرض کیے ہیں، چند فائدے، اور ان کا بھی اشارتاً عرض کیا، 100 اگر گنوانا شروع کر دوں نا، تو میں کہتا ہوں 100 نہیں 1000 فائدے بھی تھوڑے، اتنا لاجواب یہ عمل ہے۔ آپ نے اس کو کرنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے آپ نے، اس کی 3 ترتیب ہے، پہلی ترتیب سماعت فرمائیں، ٹھیک ہے، اور دوسری ترتیب میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اور تیسری ترتیب، 3 ترتیبیں ہیں اس کی، اور تینوں طریقوں سے ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، یہ نہیں کہ ایک طریقے سے کرنا ہے، تینوں طریقوں سے کرنا ہے۔ میں آپ کو اس کا کچھ چلہ کرنے کا طریقہ نہیں بتا رہا ہوں، یہ میں کوئی عاملین، اچھا اس کو عاملین بھی کر سکتے اسی طریقے سے، اور جو نارمل لوگ ہیں ان کے لیے دے رہا ہوں، یعنی کہ یہ میں عمل بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، جوانوں کے لیے، سب کے لیے۔ امتحانات میں بچے کامیاب ہوں گے، اعلیٰ نوکریوں پہ لگیں گے، زندگی میں باعزت اور باوقار ہوں گے، ہر لحاظ سے پرسکون ہوں گے۔ بچوں کو شروع کروائیں یہ عمل، ٹھیک ہے؟ بچوں کا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہے، وہ میں پہلے عرض کر دیتا ہوں۔ کوشش کریں بچوں کو یہ سورہ فاتحہ یاد کروائیں مکمل، اور ان کو بولیں بیٹا 7 ٹائم آپ اس کو پڑھیں، 7 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ کسی بھی ٹائم، 24 گھنٹوں میں کسی بھی ٹائم صرف 7 مرتبہ پڑھوا کر بچے کو اسے پہ پانی پہ دم کرے، وہ پانی پہ دم کر کے سر پہ ڈالے اور اپنے جسم پہ مساج کرے اور پانی پی لے۔ یہ روزانہ کا عمل وہ کرے، ایک وقت مقرر کر لے گا تو کمال ہے، بچے کی حفاظت کا موقع آ جائے گا، اور اگر وہ آگے پیچھے ٹائم کر کے کرتا ہے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں، پھر بھی اس کا معاملہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بچے کو کہنا ہے بیٹا کبھی بھی کوئی ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے، بس یہ کثرت سے پڑھتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہی بچہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز ناغوا ہوگا کبھی زندگی میں،
نہ کبھی گم ہوگا وہ اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ایسا بن بھی گیا تو اس کی حفاظت کریں گے موکلات. اور امتحانات میں کامیابی، ضدی نہیں ہوگا. اگر کوئی بچہ ضدی ہے اس کو آپ کروائیں، شوہر ضدی ہے، یہ مرد بچے بزرگ جوان یہ اس طرح عمل کریں دن کے ٹائم، ٹھیک ہے. یہ بچوں کے لیے خاص ہے اور بزرگوں کے لیے، جوانوں کے لیے، مرد و خواتین کے لیے ارجنٹ ضرورت ہے تو وہ اسی وقت 7 ٹائم سورہ فاتحہ پڑھیں اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا شروع کر دیں. پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں. یقین مانیے اللہ کے فضل و کرم سے ان کی مصیبت، آزمائش، پریشانی چٹکی بجانے سے پہلے حل ہو جائے گی جب وہ ایک منزل کراس کر لیں گے. وہ منزل آپ نے کیسے کراس کرنی ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ روحانی منزل جسے کہا جاتا ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے وہ آپ سمجھ لیں. اس کے لیے آپ کو عشاء کی نماز پڑھنا ضروری ہے. ویسے تو آپ کو 5 نمازیں پڑھنی ہیں کیونکہ روحانی طاقت کے لیے آپ کو روحانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ظاہری بات ہے روحانی طاقت اللہ سے آنی ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ظاہری بات آپ کو نماز کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے. نماز آپ نے پڑھنی ہے عشاء کی، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کو 41 ٹائم پڑھنا ہے. اول آخر کچھ بھی نہیں پڑھنا، نہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، نہ حصار لگانا ہے، کیونکہ یہ خود حصار ہے، یہ خود ایک طاقت ہے. اس لیے آپ کو اس کے لیے کچھ نہیں کرنا، بس آپ نے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے. 41 ٹائم 41 مرتبہ سورہ فاتحہ مکمل کر کے سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھ کے پھر آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تسبیح شروع کر دینی. اس کو آپ 100 مرتبہ لازمی پڑھیں، ویسے 1100 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. چلیں 100 مرتبہ پڑھیں، پھر آہستہ آہستہ 313 مرتبہ کر دیں، پھر 700 مرتبہ کر دیں، پھر 1100 مرتبہ کر دیں، ٹھیک ہے. تو ویسے 100 دفعہ لازمی پڑھیں. پڑھ کے پانی پہ دم کریں، سر پہ پانی ڈالیں، چہرے پہ، ٹھیک ہے، اور اپنے وجود پہ پانی دم کریں. اور دم کر کے 21 دن مسلسل کرنے کے بعد آپ اس عمل کا تقویت دیکھیں. آپ کو کوئی ضرورت حاجت نہیں، آپ پھر بھی پڑھیں. شوگر کا مرض ہے، بلڈ پریشر کا ہے، بی پی، جو بھی معاملات ہیں آپ کے پانی پہ دم کر کے پیئیں. لا علاج بیماریوں کا علاج ہے، لا علاج جادو کا علاج ہے، لا علاج بندش کا علاج ہے. میں کہتا ہوں سر یہ عمل آپ کی زندگی کے اندر ایک انقلاب لے کر آئے گا، تبدیلی لے کر آئے گا، بدلاؤ لے کر آئے گا. لیکن عمل کی طاقت ہوتی ہے روحانی نسبت کے ساتھ، کیونکہ جب آپ عمل کے لیے بیٹھتے ہیں آپ اجازت کسی سے کیوں لیتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ جس سے آپ کی نسبت ہوتی ہے اس سے آپ کہتے ہیں حضرت ہمیں اجازت دے، یعنی کہ اس حضرت کی یا اس جو آپ کے مرشد ہیں، مرشد کی روحانی طاقتیں وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، اسے روحانی نسبت کہتے ہیں. تو لہٰذا اگر آپ کی روحانی نسبت ہے تو کر لیں، اس روحانی نسبت کو قائم کر کے آپ عمل کریں. اگر آپ کی روحانی نسبت نہیں ہے تو دیکھیں ہم کوشش کرتے ہیں اپنا پوری ویڈیو میں کہیں نہ کہیں ہم نمبر بھی دے دیں، اپنا فون نمبر وغیرہ تو وہ دے دیتے ہیں کسی نہ کسی ویڈیو میں. اس ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور دیں گے. تو جو لوگ رابطہ کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ذرا تھوڑا سا صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، رابطہ مصروفیات ہوتی ہیں تو دعا گو کہ اللہ آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات فرمائے. اجازت دیجیے، السلام علیکم.